ایک بات کہوں آج، یہ حقیقت ہے، اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے نا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہوتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ میں گناہ ایسے کرتی ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج کی امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سے کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دے، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا کی دوری پر ہو۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک بات پیش کی ہے، تلاش یار کی بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک آزان میں گم ہو جا۔ ہو جائے گا وہ بھی جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم تو ہو جا۔ بڑی سے بڑی پریشانی کا حل ہے سجدے میں، گر جا سجدہ میں اور اسی کے سرور میں گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر لے آئے خدا کی طرف تو خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ یہ غم، تکلیف، پریشانیاں سب وقتی ہیں، بھول جا سب کچھ، بھول جا سب کچھ اور عشق خدا میں گم ہو جا۔ گر چاہتے ہو دنیا آخرت کی کامیابی تو کائنات تخلیق کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا۔ گر چاہتے ہو اپنی ہر ایک دعا کی قبولیت تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کر گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے، دغا بازیاں سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے، صرف ایک کن کی امید لگا کر معجزے کے انتظار میں گم ہو جا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہو، کتنی تکلیف سہ رہے ہو، درد کی شدت کیا ہے۔ اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے رو۔ دنیا کا کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درد میں ہیں، ان کو بس تماشا دیکھنا ہے آپ کی بے بسی کا۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دے دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری رات روتے ہو۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، آج تکلیفیں ہیں تو کل انشاءاللہ عزوجل راحتیں بھی نصیب ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اور اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی نہیں بھولے گا۔ وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے سوئے بغیر گزارا، یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا نور ملتا ہے، کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلہ جتنا اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور، جو جلتا بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو کچھ دن دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے، اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے نا، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہوتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ میں گناہ ایسے کرتی ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج کی امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔